الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، جس نے ہم سب کو یہاں پر کچھ دین کی باتیں سننے کا، اس پر عمل کرنے کا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، رہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا،
اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہر انسان پر لازمی قرار دیا گیا ہے، واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو ان لوگوں پر جہنم واجب قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کے اندر بہت ساری ایسی سزائیں مقرر کر کے رکھا ہے۔ جو بھی لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے سستی کاہلی برتتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جہنم بہت سخت ہے۔ میرے بھائی، میرے محترم بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے چند ایک ایسے اعمال آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، وہ اعمال ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ترازو میں جب ہمارے اعمال کو وزن کریں گے، ہمارے اعمال کو میزان میں رکھ کر تولیں گے، تو ایسے میزان کے اندر، اس میزان کے اندر جو اعمال، بہت سارے اعمال ہمارے میزان میں ہوں گے، اچھائی بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، لیکن میرے بھائیوں، چند اعمال ایسے ہیں کہ وہ اعمال اللہ رب العالمین کی ترازو میں بہت ہی زیادہ وزن وہاں پر کیا ہے معلوم ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر دنیا کے اندر ہم مثال اگر ہم لے لیں گے کہ ایک چیز کہے، جس چیز کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، جو اچھی چیز ہو، فروٹ وغیرہ ہو، ہم کہے ترازو میں رکھ کر کہے اس کو تول کر کہے خریدتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، اچھی چیز خریدتے ہیں، لیکن اس کا وزن کیا ہے وہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا وزن ہے، کتنا وزن کیا ہے ہم لے سکتے ہیں۔ کیا میرے بھائیوں، تو اسی طرح کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ دنیا کے اندر جتنے بھی نیک کام آپ نے کیے ہوں گے، جتنے بھی آپ اچھے اور برے کام کیے ہوں گے، ان تمام اعمال کو، ان تمام نیکیوں کو، گناہوں کو اللہ رب العالمین میزان میں رکھ کر تولے گا، میزان میں رکھ کر کہے تولے گا۔ تولنے کے بعد جس کا وزن زیادہ رہے گا، جس کا وزن زیادہ رہے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ اگر آپ کے اعمال وزن رہیں گے، آپ کے اعمال وزن رہیں گے، چاہے وہ گناہ ہو، چاہے وہ نیکیاں ہو، تو اس کے مطابق آپ کے سامنے کیا ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو جنت کا مستحق ہے، آپ جنت کے مستحق ہیں یا جہنم کے مستحق ہیں۔ تو اسی چیز کے بارے میں میرے بھائیوں چند باتیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن میزان میں وزن کا تولنا یہ کیا ہے حق ہے میرے بھائی، یہ کیا ہے حق ہے۔ بہت سارے لوگ کیا ہے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کہے جزا و سزا کا جو معاملہ اللہ رب العالمین ہم سے کرتے ہیں اس کا یقین نہیں رکھتے، اس کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کے عقائد، بہت سارے لوگ کیا ہے یہ مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم
बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून। सूरह आराफ के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क़ियामत के दिन वज़न का तोलना अटल हकीकत है। फमन सक़ुलत मवाज़ीनु, जिस शख्स के आमाल, जिस शख्स का पल्ला भारी होगा, वज़न होगा, फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस यही लोग क्या है, कामयाब होने वाले होंगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू, और जिन के पल्ले हल्के होंगे, कमज़ोर होंगे, फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम, ये लोग अपने आप को खसारे में रखा, इन्होंने अपने आप को नुकसान में रखा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं बिमा कानू बिआयातिना यज़लिमून, इसलिए कि इन्होंने दुनिया के अंदर हमारी आयतों के साथ नाइंसाफ़ी की, हमारी आयतों के साथ जुल्म व ज़्यादती की। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं। तो देखिए इस आयत के अंदर जो बात हमें समझ में आती है, जो बात हमें मालूम होती है, वो ये है कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, वज़न करेंगे, तोलेंगे, और जिस शख्स का पल्ला भारी होगा, वज़न होगा, तो वो लोग कामयाब होंगे। जिस शख्स का वज़न कम होगा, हल्का होगा, तो वो लोग क्या है, जहन्नम में उनको डाला जाएगा, नुकसान में वो लोग रहेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका एक रीज़न भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया। वो लोग वहाँ पर क्या है, दुनिया कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ जो फैसला करेगा, जो गुनहगार हैं, जिनके पल्ले, जिनका वज़न बहुत हल्के होंगे, वो किस लिए होंगे? वो इसलिए कि दुनिया के अंदर वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पहचाना सही मानों में, उन्होंने हकीकी मानों में दीन को समझने की कोशिश नहीं की। उनके सामने दुनिया के अंदर लोगों के सामने कुरान मजीद की आयतें, अहादीस, अल्लाह और उसके रसूल की बातें जब रखी जाती है तो वो लोग उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, जुल्म व ज़्यादती करते हैं। सुनने से, अमल करने से और उन बातों को दूसरों के सामने बयान करने से सुस्ती काहली करते हैं। ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं। तो देखिए एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। हम में से अक्सर लोगों को ये सूरा याद ही होगा, क्या सूरह क़ारिया, अल क़ारियतु मल क़ारिया। क्या मेरे भाइयों, हम सब कहे इस सूरह को जानते हैं। इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसका पल्ला, जिसका जब अल्लाह रब्बुल आलमीन क़ियामत के दिन तराजू में हमारे आमाल, हमारी इबादतों को जब तोलेंगे, तो जिसके आमाल में, जिसके तराजू में वज़न ज़्यादा होगा, क्या है, वज़न भारी ज़्यादा होगा, तो वो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़िया, वो लोग अपनी मनपसंद की ज़िंदगी गुजारेंगे, ऐश व इशरत में खुश रहेंगे। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिनका पल्ला, जिनकी तराजू हल्के होंगे, जिनके तराजू में हमारे आमाल, हमारी नेकियां, हमारे गुनाहें हल्के होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़उम्मुहु हाविया, बस उन लोगों का ठिकाना हाविया है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं हाविया क्या है, वमा अदराका मा हिया, हाविया किसको कहते हैं, नारुन हामिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं नारुन हामिया, हामिया कहते हैं कि जहन्नम के अंदर एक ऐसी वादी है, जहन्नम के अंदर एक ऐसी जगह है, उस जगह का नाम क्या है, हामिया है, वो एक आग का नाम है। तो ऐसी आग में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को दाखिल करेंगे जिनका पल्ला क्या होगा मेरे भाइयों, हल्का होगा, कमज़ोर होगा, एकदम कहे बहुत ही कमज़ोर होगा। ऐसे लोगों के आमाल को, ऐसे लोगों की ज़िंदगियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर डाल देगा। तो देखिए इस आयत के ज़रिए से भी जो बात हमें मालूम होती है मेरे भाइयों, कल क़ियामत के दिन हमारे आमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन तोलेगा। मीज़ान में हमारे आमाल को, हमारी इबादतों को, हमारे गुनाहों को वज़न करेगा।
تو ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم ہماری زندگی میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا کی ہے اس زندگی کے اندر ہم ایسے اعمال، ایسی عبادتیں، ایسی نیکیاں ہمیں کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن وہ اعمال، وہ نیکیاں کہے گناہوں کے مقابلے میں ہمارا وزن کہے زیادہ ہو، نیکیاں کہے اس پلڑے میں، اس میزان میں وزن زیادہ ہو، ایسے اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اب ہم سب جانتے ہیں کہ میزان میں کیا ہے، نام اعمال کو تولا جاتا ہے، لیکن کیسے تولا جاتا ہے؟ کیا میرے بھائیوں اعمال کو کیسے تولا جاتا ہے؟ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایک مضبوط آدمی کو، موٹا تازہ آدمی کو لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کے سامنے اس کو تولا جائے گا، میزان میں اس کو رکھ کر تولا جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا۔ کیا میرے بھائیوں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اس حدیث کے ذریعے سے جو کیا بات ہمیں معلوم ہوتی ہے؟ کیا میرے بھائیوں کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین یعنی کس طرح تولیں گے، یعنی انسان کے جسم کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین کہے وہاں پر میزان کے اندر تولے گا، ہمارے اعمال کو بھی تولے گا، انسان کو وہاں پر کہے جسمانی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین تولے گا۔ تو دیکھیے پھر آگے اسی حدیث کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اور تم کہو کہ کل قیامت کے دن نافرمان لوگوں کا، نافرمان جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کا وزن نہیں کیا جائے گا، ایسے لوگوں کا وزن کیا ہے اس طرح نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھیے پھر ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک لینے کے لیے، مسواک توڑنے کے لیے میں نے کہے پیلو کے ایک درخت کے اوپر چڑھ گیا، پیلو کے ایک درخت کے اوپر میں نے چڑھ گیا۔ میں چڑھنے کے بعد صحابہ اکرام جو تھے وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ہنس رہے ہیں، کیوں ہنس رہے؟ صحابہ اکرام اس صحابی کو پیر جو ہیں بہت ہی زیادہ پتلے تھے، بہت ہی زیادہ پتلے تھے، ہوا کی وجہ سے ان کے پیر کہے ہل رہے تھے، بہت ہی ہلکے تھے، ان کے ٹانگیں، ان کے پیر بہت ہی زیادہ ہلکے تھے، اس وجہ سے صحابہ اکرام اس صحابی کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ٹانگیں کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، تم ہنستے ہو، ان کی ٹانگوں، ان کے پیروں کو دیکھ کر تم ہنستے ہو، لیکن کل قیامت کے دن یہی ٹانگیں، یہی ان کے پیر احد کے پہاڑ کے برابر کہے کل قیامت کے دن ان کے میزان کے اندر ہوں گے۔ جب اللہ رب العالمین جب میزان کے اندر تولے گا تو ان کے پیر کیا ہے احد کے پہاڑ کے برابر کیا ہے اس سے بھی زیادہ وزن ہوں گے۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں ان آیات کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو بھی وزن کرے گا اور خود انسان کو بھی اللہ رب العالمین وزن کرے گا۔ کیا میرے بھائیوں ہمارے جو اعمال ہیں اس کو بھی اللہ رب العالمین تولے گا، اس کو بھی وزن کرے گا، اور اسی طرح جسمانی اعتبار سے بھی انسان کو اللہ رب العالمین میزان کے اندر تولے گا۔ تو ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم کیا ہے ایسے اعمال ہمیں کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن میزان کے اندر کیا ہے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں بھاری ہوں، وزن ہو، ایسے اعمال کر کے ہم اس دنیا سے جانا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اور اسی طرح میزان کے اندر اعمال صحیفے رجسٹر رکھے جائیں گے،
ہر انسان کے پاس کیا ہے؟ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں. کتنے فرشتے؟ بولو میرے بھائی, کتنے فرشتے؟ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کیا میرے بھائیوں, چاہے وہ لوگوں کی نظروں میں کرتا ہے, چاہے وہ لوگوں سے اوجھل ہو کر چھپ کر تنہائی میں کرتا ہے, لیکن ہمیشہ اس کے ساتھ دو فرشتے, 2 مخلوق ہمیشہ اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں, ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. چاہے وہ نیکی کرتا ہے, چاہے وہ برائی کرتا ہے, جو کچھ بھی کرتا ہے تو وہ فوراً کیا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں, فوراً کیا ہے اس کو لکھ لیتے ہیں. دائیں طرف جو فرشتہ رہتا ہے وہ آپ جو بھی نیکی کرتے ہیں, جو بھی اچھائی کام کرتے ہیں اس کو وہ فرشتہ کیا ہے لکھ لیتا ہے. جو برائی آپ کرتے ہیں بائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا رہتا ہے وہ فرشتہ آپ کے برے اعمال کو, برے گناہوں کو وہ کیا ہے دفتر میں نوٹ کرتے ہوئے بیٹھا رہتا ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورہ قاف کے اندر, اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, جب 2 فرشتے آپ کے دائیں اور بائیں بیٹھ کر اچھے اور بری چیز لکھ رہے ہیں, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو کچھ بھی آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں فوراً وہ فرشتے محفوظ کر لیتے ہیں, فوراً کیا ہے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں, رجسٹر میں اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. ہمیشہ کیا ہے آپ کے پاس 2 فرشتے نگران رہتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, کہ تم پر 2 محافظ مقرر اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے. کرامن, اور وہ بہت ہی زیادہ معزز ہیں. اللہ رب العالمین ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہت ہی زیادہ وہ معزز ہیں. کون ہے؟ جو دائیں اور بائیں میں جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ رب العالمین کہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ معزز ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کاتبین, کرامن کے معنی بہت ہی زیادہ عزت والے, معزز والے. کاتبین کہتے ہیں لکھنے والے کو. کیا میرے بھائیوں, کرامن کاتبین, بہت ہی زیادہ معزز عزت والے لکھنے والے آپ کے پاس دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یعلمون, وہ 2 فرشتے جانتے ہیں ما تفعلون, جو کچھ تم کرتے ہو, جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں اس کے بارے میں 2 فرشتے لکھتے رہتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کرتے ہیں. تو اس حدیث, اس آیت کے ذریعے سے بھی جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ میزان کے اندر, میرے بھائیوں میزان کے اندر ہمارے جو دفتر ہیں, 2 فرشتے جو ہیں نا لکھتے ہیں نا, کس میں لکھتے ہیں؟ دفتر کے اندر لکھتے ہیں, صحیفے کے اندر لکھتے ہیں. تو کل قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارے صحیفے, ہمارے رجسٹر کیا ہے میزان میں تولے جائیں گے, میزان کے اندر تولے جائیں گے. جو ایک فرشتہ دائیں طرف جو فرشتہ رہتا ہے اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے, بائیں طرف جو شخص رہتا ہے جو فرشتہ رہتا ہے اس کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے. تو ایک نیکی کا اور ایک بدی کا, ایک اچھائی کا اور ایک برے کا ایک رجسٹر ہوتا ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو جب کھڑا کر کے آپ کے رجسٹروں کو تولے گا, وزن کرے گا, تو ایسے موقع پر اگر آپ کے نام اعمال میں جو رجسٹر جتنا زیادہ وزن ہوگا تو آپ اتنی زیادہ کامیابی کے مستحق ہیں, اتنا جلدی آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے. آپ کے نام اعمال, آپ کی جو دفتر ہے اگر وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو وہ جتنا زیادہ گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ کیا ہوگا, کیا میرے بھائیوں, اتنا زیادہ وہ آپ کیا ہے جہنم سے آپ کو قریب لے کر جائے گا. کیا میرے بھائیوں, تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, ہمیں سوچ سمجھ کر ہمیں کرنا چاہیے. آپ کیا ہے لوگوں کی نظروں میں جب رہتے ہیں کہ گناہوں سے دور تو رہتے ہیں, کیا میرے بھائیوں گناہوں سے تو دور رہتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے, اللہ رب العالمین آپ کی نگرانی کر رہا ہے. لیکن ایسے موقع پر بھی آپ کے پاس 2 فرشتے ہیں جو آپ جو بھی کرتے ہیں, کیا میرے بھائیوں جو بھی عمل کرتے ہیں, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو,
چاہے وہ دن کی روشنی میں ہو, چاہے رات کے اندھیرے میں کیوں نہ ہو, آپ جو بھی عمل کرتے ہیں فرشتے اس کو نوٹ کر دیتے ہیں. اسی لیے میرے محترم بھائیوں, ہمیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل کیا ہے, دائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا رہتا ہے اسی فرشتے کو ہمیں موقع دینا چاہیے. کیا میرے بھائیوں, اسی فرشتے کو ہمیں موقع دینا چاہیے کہ وہ فرشتہ کیا صرف ہماری نیکیاں لکھے, اور بائیں طرف جو فرشتہ بیٹھا ہوا رہتا ہے جو ہماری گناہوں کو, ہماری برائیوں کو, ہمارے کہے گناہوں کو لکھتا رہتا ہے, ایسے فرشتوں کو ہمیں موقع نہیں دینا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے اور ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دفتروں کو آگ کے گلوں میں اللہ رب العالمین ڈالے گا. کہاں ڈالے گا؟ آگ کے گلوں میں, آگ کے دفتروں کو ڈال دے گا. وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا. اور قیامت کے دن جب وزن کیا جاتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین آپ کے گردن سے اس نام اعمال کو, اس رجسٹر کو نکالے گا. نکال کر کیا ہے یلقاہ منشورا, جب نکال کر اس کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو وہ کھلا ہوگا. انسان کے سامنے جب رجسٹر کو پیش کیا جائے گا تو وہ کھلا ہوا ہوگا. جب اس وقت اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا اے انسان پڑھ, اقرا کتابک, اقرا کتابک, پڑھو تمہاری کتاب, پڑھو جو دنیا کے اندر جو کچھ تم کر رہے تھے تمہارے سامنے ہے, تمہاری کتاب میں موجود ہے. تم خود کہے اگر تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فی عنقی ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آج تم خود ہی کہے اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. تمہارے سامنے جو کچھ تم کرتے تھے دنیا کے اندر وہ تمہارے سامنے موجود ہے, تمہیں پڑھ کر سناؤ. اللہ رب العالمین بندے سے کہے گا, انسان سے کہے گا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ کل قیامت کے دن ہمارا ہر عمل اللہ رب العالمین کیا ہے ہمارے سامنے پیش کرے گا. ہم وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے بہانے نہیں بنا سکتے, وہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتے, وہاں پر بچ کر جانے کی کوشش نہیں کر سکتے. آپ کو اتنا زیادہ موقع, اتنے زیادہ مہلت اللہ رب العالمین نہیں دے گا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں اللہ رب العالمین نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ بہت ہی زیادہ قیمت والی زندگی ہے میرے بھائی. اسی لیے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دو. اللہ اس کے رسول کے لیے کیا کرو میرے بھائیوں, وقف کر دو. جب آپ اللہ رب العالمین کے لیے اپنی خواہشات کو, اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے تبھی جا کر اللہ رب العالمین کیا کریں گے, آپ کو جو پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کو عطا کریں گے. دنیا کے اندر آپ کیا کریں گے, جو پسندیدہ جو چیزیں ہیں, بری خواہشات, بری چیزیں جو آپ پسند کرتے ہیں, ان چیزوں کا اگر آپ کیا ہے دنیا کے اندر چھوڑ دیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں بہترین سے بہترین چیزیں اللہ رب العالمین آپ کو عطا کریں گے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. اور اسی طرح میرے بھائیوں دیکھیے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہر چیز کیا ہے ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے میرے بھائی, یہ اللہ رب العالمین کی قدرت میں ہے. اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں, ہمارے جو گناہ ہیں وہ کس طرح اللہ رب العالمین تول سکتا ہے. سوال پیدا ہوتا نا میرے بھائیوں, کس طرح وزن کر سکتا ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ہر چیز پر کیا ہے قدرت رکھتا ہے. پھر ایک جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز, سورہ فاطر کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے, کوئی بھی چیز کیا ہے مشکل نہیں ہے. پھر ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, جب بھی اللہ رب العالمین کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کن, تو وہ فیکون ہو جاتا ہے. دیکھیے اس دنیا کے اندر سب سے کمزور مخلوق کون ہے میرے بھائیوں, انسان ہے. کون ہے؟ انسان ہے. جب اس دنیا کے اندر ایک انسان
ہوا کی وزن کو معلوم کر سکتا ہے، گیس کی وزن کو معلوم کر سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس دنیا کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، کیا میرے بھائیوں سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، کیا وہ اللہ رب العالمین ہمارے نام اعمال کو، ہمارے گناہوں کو، ہماری نیکیوں کو وزن نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ بہت سارے لوگ کیا ہے یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، یہ ان کے اندر کیا ہے غلط اور سوچ فکر ان کے اندر ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن جزا و سزا کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، کل قیامت کے دن نہ جنت رہے گا نہ جہنم رہے گا، ایسی سوچ و فکر کیا ہے بہت سارے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل کیا ہے غلط ہے میرے بھائی۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ زندگی کیا ہے ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اس زندگی کو تیاری کرنے کے لیے ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین میزان رکھے گا تو اس میزان میں ہم نیکیوں کو کیا ہے بہت زیادہ وزن بنانا چاہیے۔ دیکھیے چند اعمال کیا ہے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں میرے بھائیوں کہ خاص طور پر چند اعمال ہیں، وہ اعمال اگر آپ اپنائیں گے تو وہ اعمال کیا ہے میزان کے اندر بہت ہی زیادہ بھاری ہوں گے، بہت ہی زیادہ وزن پیدا کریں گے۔ آپ کے اعمال، آپ کی نیکیاں جتنا زیادہ رہیں گی تو آپ اتنی ہی جلدی آپ کیا ہے جنت میں چلے جا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ توحید کو اپنانا۔ کس کو اپنانا میرے بھائیوں؟ توحید کو اپنانا۔ توحید کس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ توحید کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب کیا ہے جانتے ہیں توحید کس کو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا مرنا، ہمارا جینا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری زندگی، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کیا میرے بھائیوں اسی کو توحید کہتے ہیں۔ آپ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے گزارنا چاہیے، آپ اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے لیے جانا چاہیے، اسی کو کہتے ہیں توحید، اسی کو کہتے ہیں توحید۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹو، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں، کیا بول کے نصیحت کرتے ہیں؟ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، تم کیا ہے اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، لا الہ الا اللہ اس کے اوپر تم عمل کرنا، لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا ہے نصیحت کرتے ہیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں یہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب میزان کے اندر تولنے، جب اللہ رب العالمین قیامت کے دن میزان رکھے گا تو اس میں ایک پلڑے میں دنیا، آسمان اور زمین کو، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا۔ کہ میرے بھائیوں جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا، آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا، اور دوسرے پلڑے میں کیا رکھے گا؟ کیا رکھے گا میرے بھائیوں؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا رکھے گا؟ لا الہ الا اللہ، توحید کو اللہ رب العالمین رکھے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت کیا ہے لا الہ الا اللہ یہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وزن ہوگا۔ کیا میرے بھائیوں آسمان اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ایک پلڑے میں اللہ رب العالمین رکھے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو لا الہ الا اللہ جو کلمہ کا جو بھی شخص اس کلمے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ وہاں پر کیا ہے وہ کلمہ اس دنیا سے بھی زیادہ، آسمان اور زمین سے بھی زیادہ وہاں پر کیا ہے وزن زیادہ معلوم ہوگا۔ اسی لیے تم سب سے پہلے کیا ہے توحید کو اپناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ عمل کیا ہے میرے بھائیوں وزن میں، میزان میں سب سے زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے یہ سب سے پہلا عمل ہے جس کو ہم اپنانا چاہیے۔ انشاءاللہ اپنائیں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز میرے بھائیوں وہ ہے حسن اخلاق اور زبان کی حفاظت کرنا۔ حسن اخلاق اور کیا ہے زبان کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن مومن کے اعمال کو، مومن کی نیکیوں کو میزان میں رکھا جائے گا
میزان میں ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، تو اس کی نیکیوں کو میزان میں رکھ کر اللہ رب العالمین جب وزن کریں گے تو ان تمام اعمال میں سب سے زیادہ وزن اگر کوئی عمل ہوگا تو وہ ہے حسن اخلاق۔ کیا ہوگا؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اپنی عادتوں کو قرآن احادیث کے مطابق ڈھالنا چاہیے، ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان چیزوں کو دور رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، جو بھی لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، جو بھی لوگ کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ عمل بھی کیا ہے کل قیامت کے دن آپ کے میزان میں وزن پیدا کرے گا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اللہ رب العالمین بد اخلاق انسان سے نفرت کرتا ہے، جس کی زبان کیا ہے برا ہے، جس کی زبان کیا ہے بری ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ اب زبان کیسی بری ہو سکتی ہے؟ ایک بات کرنے کے اعتبار سے، دوسری چیز کھانے کے اعتبار سے، ان دونوں ہی چیزوں کے اعتبار سے کیا ہے زبان یا تو کیا ہے اچھا ہو سکتا ہے یا تو غلط ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کتنے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنی زبان سے کیا ہے گندے گالیاں کیا ہے اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم کیا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اسی زبان کو ہم باہر جا کر کہیں گندی کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی لوگ کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کو قرآن اور احادیث کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے اعمال کل قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزن ہوں گے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا عمل یہ ہے میرے بھائیوں، صدقہ و خیرات۔ کیا میرے بھائیوں؟ صدقہ و خیرات۔ آپ جتنا زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے تو اللہ رب العالمین کے پاس آپ کی جو صدقہ و خیرات ہیں، جس طرح آپ اپنے بچوں کو بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک جس طرح آپ پالتے ہیں پرورش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین آپ کے صدقات کی پرورش کرے گا، آپ کے صدقات کو اللہ رب العالمین پالے گا۔ تو اسی لیے جب آپ کے صدقات کو جتنا زیادہ اللہ رب العالمین پرورش کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ مضبوط، اتنا ہی زیادہ وزن ہوگا۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ کیا ہے صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں۔ جو بھی ضرورت مند ہیں، بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، قرض دار ہیں، جتنے بھی لوگ محتاج ہیں، ان لوگوں کو آپ اپنی استطاعت کے مطابق کیا ہے ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے بھائی اور ایک عمل یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے اور تدفین میں شرکت کرنا چاہیے۔ مسلمان کے جو بھی مسلمان ہیں، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے جو بھی لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی جنازے میں ہمیں شرکت کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص کسی کی جنازے میں شریک ہو کر جنازے کی نماز پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد پھر قبرستان تک جا کر کہے تدفین تک رہتا ہے، تدفین تک رہ کر واپس آتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 قیرات کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے۔ 2 قیرات۔ قیرات کس کو کہتے ہیں؟ ایک قیرات ہوتا ہے احد پہاڑ کے برابر کیا ہے ثواب ہے۔ کیا کتنا ہے میرے بھائیوں؟ احد کے پہاڑ کے برابر کیا ہے ایک قیرات ہوتی ہے، تو 2 قیرات کے برابر اللہ رب العالمین آپ کو ثواب دیں گے۔ دیکھیے جب آپ کا نام اعمال کیا ہے ان جیسے ثواب جیسے پہاڑوں کے برابر اللہ رب العالمین کیا ہے جب آپ کے نام اعمال میں رکھیں گے تو آپ کا ترازو کیا ہو جائے گا؟ وزن مضبوط ہو جائے گا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی جنازوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے اور ان کے وہاں تک کیا ہے تدفین تک ہمیں جانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں انشاءاللہ، آئندہ جمعہ کیا ہے اسی موضوع کو کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج میرے بھائیوں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں ہمیں جو سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، یاد رکھنا ہے وہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جو میزان کے اندر ہمارے نیکیوں کو ہمارے گناہوں کو جب تولے گا وزن کرے گا تو اس کی ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ ہم کس کو زیادہ کیا ہے
کس پلڑے کو ہم زیادہ وزن بنانا چاہتے ہیں؟ کیا گناہوں کے پلڑے کو ہم زیادہ وزن بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نیکیوں کے پلڑے کو ہم زیادہ وزن بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا اور کیا ہے، فکر کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم سنتے ہیں اور جانتے ہیں ان باتوں کو خود عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کیا مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ آپس میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے تو ایمان کی حالت میں، جب ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دے، اور جب ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے تو کیا ہے اس وقت بھی ہمارا ایمان باقی رہے، ہمارا مسلمان باقی رہے، ہماری عبادتیں باقی رہے، ہماری نیکیاں باقی رہے. آمین. الحمدللہ الحمدللہ.